میں سب سے پہلے اپنے ایلائز کو، اپنی پارٹی کو، سب ممبرز کو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک بڑی امپورٹنٹ ہمارے لیے آج دن تھا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اسپیکر صاحب فیٹف کے بل سے پہلے، کیونکہ بڑا کرنٹ ٹاپک ہے، جو ایک ایسا حادثہ ہوا جس سے سارا ہمارا ملک ہل گیا، وہ جو موٹر وے کے اوپر جو ثانیہ ہوا، میں صرف اس کے اوپر بریفلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب سے یہ حادثہ ہوا، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک بہترین لیجسلیشن پاس کی جائے کہ آگے سے صرف ہماری خواتین کو ہی نہ پروٹیکشن ملے، بچوں کو بھی، جو چائلڈ ابیوز کے اندر بڑی بری طرح ان کی زندگیاں بھی تباہ ہوتی ہیں، ان کی فیملیز بھی تباہ ہوتی ہیں۔ یہ جو ریپ ہے، اس کو اس طرح یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے، دنیا میں بھی، باہر کے معاشروں میں بھی، لیکن ہمارے معاشرے میں جس طرح کی ہمارا کلچر ہے، اس میں ان کی بھی زندگی تباہ، ان کی فیملیز بھی سفر کرتی ہیں۔ اور میں تو خاص طور پہ سوچ رہا تھا کہ ان بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی، یہ ساری زندگی کے لیے یہ ٹراما رہتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 3 ٹیئر اس کے اوپر کام کریں۔ نمبر 1 تو پولیسنگ، رجسٹریشن، ساری جگہ دنیا کے اندر سیکس کرمنلز کی رجسٹریشن ہوتی ہے، سیکس آفینڈرز رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان کا ایک ڈیٹا بیس بنتا ہے، ان کو پھر فالو کیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سیکس آفینڈرز ہوتے ہیں وہ ریپیٹ آفینڈرز ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ جو ایک ابھی بھاگا ہوا ہے جو عابد، اس سے پہلے بھی گینگ ریپ کی ہوئی ہے، اور پھر سے جو بھی اس کو سزا دی تھی، ظاہر ہے وہ عبرتناک نہیں تھی، کیونکہ اس نے پھر سے کیا، اور یہ تو رپورٹ ہوا ہے سیکنڈ ٹائم۔ بیچ میں کتنے اس نے ایسے جرم کیے جو ان رپورٹڈ ہے، اور جتنا بھی ہم اس میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا ایک چھوٹا سا نمبر رپورٹ ہوتا ہے۔ چائلڈ ابیوز میں بھی، جدھر بچوں سے ظلم ہوتا ہے، اور یہ ریپ کیسز میں بھی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ٹراما اور صدمہ سے گزرتے ہیں، بچے بھی اور جو خواتین بھی۔ تو اس کے اوپر ہم تیاری کر رہے ہیں ایک بل کی، لیجسلیشن کی، جس میں عبرتناک سزا ہو، خوف زدہ ہو لوگ، یہ کرتے ہوئے ان کو پتہ ہو کہ کسی کی جب وہ زندگی تباہ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ انشاءاللہ یہ بل تیار ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے چند دنوں میں ہم پیش کریں گے، اور اس میں صرف یہی نہیں کہ عبرتناک سزا دینی چاہیے، اس کے اوپر بھی ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی کہ جو ہم نے یہ بھی اسیس کیا کہ یہ بھی جو حل اگر ہم پکڑ بھی لیں، اور انشاءاللہ ایک تو پکڑ لیا، دوسرے کو پکڑ بھی لیں گے، اس کے بعد بھی اس کو کنوکٹ کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی ایویڈنس چاہیے عدالت کے اندر وہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی وہ ایویڈنس دینی ہو وٹنس باکس میں کھڑے ہو کے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم پریپریشن کر رہے ہیں کہ پروٹیکشن آف وٹنس کی، کہ کیا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے عدالت میں، تو اس کی بھی انشاءاللہ پوری ایک کمپریہنسو ایک لیجسلیشن لے کے آئیں گے۔ دوسرا جی، میں یہ جو فیٹف کی ساری لیجسلیشن اور یہ جو کہانی چلی ہے، میں صرف آج اپنے ملک کے سامنے، اپنی پارلیمنٹ کے سامنے، یہ جدھر جا بھی رہی ہے ہماری، یہ دیکھ بھی جو رہے ہیں پاکستان میں لوگ، دیکھیں جی، فیٹف کا ہمیں سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فیٹف کوئی تحریک ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں، ہم فیٹف کے گرے کے اندر آئے۔
گرے لسٹ کے اندر، یہ ہمیں وراثت میں ملا، انہیرٹ کیا ہم نے. اور سب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بلیک لسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں، ہماری فائنینس، ہم باہر کے فائنینسز سے ملک کٹ آف ہو جاتا ہے. اور وہ ملک جو پہلے مشکل حالات میں تھا اور جس کا سب سے بڑا پرابلم فورن ایکسچینج ریزروز تھے، فورن ایکسچینج ریزروز جب آپ اس سطح پہ ہو جو ہمارے تھے آج سے 2 سال پہلے، اس کا مطلب یہ کہ سارا پریشر پڑتا ہے کرنسی کے اوپر، روپے کے اوپر. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے روپیہ گرتا ہے ساری امپورٹس مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس کے اندر تیل، جس کے اندر تیل کی وجہ سے بجلی، جتنی بھی امپورٹس ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ہماری انپوٹس انڈسٹری کے لیے، یعنی ساری چیزیں جب پیٹرول، ڈیزل، بجلی، یہ جب سب مہنگی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی، تو آخر میں مہنگائی سے غربت بڑھتی ہے. تو ایک قوم نکل رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح کووڈ میں سے پاکستان نکلا، کوئی یہ امید نہیں رکھ رہا تھا کہ اس طرح ہم نکلیں گے، کیونکہ سب کو خوف تھا کہ جب ایک ملک لاک ڈاؤن میں چلا جاتا ہے، اس کی اکانومی بند ہو جاتی ہے. تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہندوستان میں ان کی 24% ان کا جی ڈی پی نیچے گیا ہے کووڈ کی وجہ سے. تو ہم تو پہلے مشکل میں تھے، تو اگر ہمارے پہ اگر ہم اسی طرح کا ہماری اکانومی کے اوپر پریشر پڑتا تو آج پاکستان میں تو بہت برے حالات ہونے تھے. تو اللہ کا کرم ہے ان حالات سے نکلے، آج ہماری اکانومی پک کر رہی ہے اور ہم دنیا مثال دے رہی ہے، WHO پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان سے سیکھو کووڈ میں کس طرح آپ نکلے ہیں. تو میں تو آج یہ امید لگا رہا تھا کہ ہماری اپوزیشن جو آئے گی وہ ہماری تعریفیں کرے گی، ہمیں شکریہ ادا کرے گی کہ جس طرح ہم نے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں. میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ، کیونکہ ان کو فکر ہو، دیکھیں نا، ڈیموکریسی کے اندر ایک ڈیموکریٹک اپوزیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ یہ پبلک ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ پبلک کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کا ایک خاص رتبہ ہے دنیا میں. رتبہ اس لیے ہے کہ ہم عوام کے انٹرسٹ کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک سٹیٹس ملتا ہے، اس لیے ہمارے کئی جگہ ہمیں VIPs کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ہم ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ جو جس طرح پاکستان نکلا ہے، اور اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے دنیا کو کہ پاکستان سے سیکھو، جس طرح پاکستان نکلا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا. اللہ کا شکر ہے، ہندوستان سے آپ دیکھیں تو ان کے تو کیسز ابھی اوپر جا رہے ہیں، تو ہمارے تو کیسز بھی ہمارے کنٹرول ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کے اندر ہمارے ہسپتال پریشر میں نہیں ہیں، کیسز بھی نیچے جا رہے ہیں، اور ہم نے اپنی اکانومی بھی بچا لی.